جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مولانا سے سوال ہے کہ روزے وقت یا سحری وقت دعا پڑھتے ہیں, سحری وقت جو پڑھتے ہیں واب سو میں من شہر رمضان, یا افطاری کے وقت پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت والا رزق کا افطار. جی یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت ہیں یا یہ کیا اس میں کیا جو آپ نے پوچھا نا, ان میں سے جو پہلی ہے نا جو نیت لوگ اس کو کہتے ہیں واب سو میں غدن نویتو, یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں نا. ہاں جی, یہ تو بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے, دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں. واب سو میں غدن نویتو کوئی چیز نہیں, نہ یہ پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا چاہیے. نیت تو میرے بھائی دل کا فعل ہے. جب آپ نے ایک کام کا ارادہ کر لیا اور اٹھے, آپ کھانا کھایا, تیاری ہے روزے کی, تب نیت کا کیا بقایا رہ گیا کہ زبان سے کہنا. دوسری شاید رہ گئی کہ افطار کے وقت, اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے. دعا میں بتاؤں گا, مگر دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد. یہ مسئلہ سمجھنے کا لوگوں کے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے کوئی دعائیں نہیں پڑھنا, بس فوراً بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالیں, کھانا کھائیں. جب خوب سیر ہو جائے اس وقت پھر کہیں. جو دعائیں ہیں وہ دو ہیں, وہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں, جن میں سے اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اس میں ایک تو انی زیادہ کر لیا, اللہم لک صمت ہے, اور جو ہے نا بک آمنت و علیک توکلت وہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا. صحیح اتنا ہی اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. اور دوسری دعا ہے جو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ. مگر ان ساری دعاؤں کا وقت ہے کھانا کھانے کے بعد. فارغ ہو کر پھر تسلی سے نا اللہ کا شکر کریں, دعائیں کریں. افطار کے لیے صرف ایک ہی شے, بسم اللہ, بس. اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی. جی ہمارے ہاں تو مولانا عام طور پر یہ رواج ہے کہ اذان ہونے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے سارے گمسم ہو کے ہاتھ اٹھا کے باضابطہ طریقے سے دعا کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب قبولیت کا خاص وقت شروع ہو گیا. یہی طاہر میاں دین سے سمجھو بے خبری کا نتیجہ ہے نا کہ آدمی بدعات میں مبتلا ہو گیا, بجائے ثواب کے ایسی چیزوں میں پھنس گیا جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں. یہ اجتماعی دعائیں پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر سب بناتی ہیں. دوسرے لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ بدعت میں پھنسے ہوئے. بدعتیں تو یہ بھی ہیں. کس روایت میں آتا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا آپ نے کی یا مل کر کی یا کرنی چاہیے, کوئی افطار کے وقت نہیں. یہ دعا ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک روزے دار کی دعا. افطار کا نہیں ذکر, صبح سے جب وہ اللہ کا حکم مان کر روزے میں ہوتا ہے تو شام تک جتنی دعائیں وہ چاہے مانگے, نمازوں میں آگے پیچھے. دعوت الصائم, روزہ دار جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. بات تو یہ صحیح, باقی افطار کے وقت کی کوئی نہیں صحیح بات. وہاں یہی چاہیے کہ جیسے رسول کریم علیہ السلام اتنی جلدی کرتے تھے کہ ایک شخص کو بلندی پر کھڑا کرتے تھے, وہ سورج دیکھتا تھا, جب دیکھتا کہ سورج غروب ہو گیا نظروں سے اشارہ کرتا تھا, فوراً بسم اللہ منہ میں کھا. کوئی دعا نہیں پڑھتے. یہ دعائیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں. اون المعبود میں بھی علامہ شمس الحق نے کہا کہ ہر بعد میں ملا علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں, اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا کہ ماضی کے سیگے نہیں تمہیں نظر آتے, کہ سارا جو ہے بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے اللہ رزق کا افطار کروں گا نہیں, میں نے افطار کر لیا. پورا رسالہ عربی کے مطابق ہوتا ہے. شاید ہی کہیں آتا ہے کہ ماضی کا سیگا مستقبل کے لیے, ورنہ کچھ توک ہے. تو دعائیں جو ہے ان میں سے جو بھی ہے نا وہ بعد میں پڑھیں, بس بسم اللہ کہہ کے شروع کریں, کھا پی لیں, پھر جتنے کرنے کی چاہے پڑھیں. صحیح بات یہ. جی بھائی بات واضح ہو گئی. جی واضح ہو گئی. کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ مولانا سے؟ یہ جو روزہ کھولنا ہے, یہ جب اذان ہو جائے اللہ اکبر, جی جی اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے. جو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اذان کون کس کی ہے, جو نہیں, کسی کی اذان بھی ہو, اذان جو بھی دے گا اس نے اپنا روزہ تو نہیں نہ خراب کرنا. جو بھی ہے جب اس نے وقت ہو گیا اذان کی, اب لوگ جانتے بھی ہیں ٹائم ٹیبل سب نے جو بنائے ہوئے ہیں سال بھر کے لیے, اس میں وہی وقت ہے جس پر وہ اذان کہہ رہا, پہلی اذان والا. مگر یہاں اگر کہہ جاتے ہیں احتیاط سے 5 منٹ بڑھا لو, احتیاط سے 10, بے احتیاط کا آپ کو کیا خبر ہو گیا جب سورج ڈوب گیا, آپ کیا احتیاط کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کریں, کھائیں. جی جی بھائی بہت بڑی خوشی ہوئی. اللہ خیر سے رکھے, مہربانی.